وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جو اپنے ذات میں تنہا و اقتیت رکھتا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی دستگیری فرماتا ہے، وہی بیماری سے شفا دیتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام 2-3 جمعہ سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین جو ہے، جو اللہ اپنی پسند ظاہر فرمایا، وہ دین اسلام. اور دین اسلام میں جو بالکل پابند ہو جاتا ہے، دین اسلام کا جو دائی بن جاتا ہے، وہ ایک منزل میں پہنچتا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. اور متقی بندہ جو ہوتا ہے اس کی راہ راست پہ رہنے کی ضمانت اللہ دیتا ہے. ہدی للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مسلمہ سند ہے اس بات کی کہ وہ ہدایت پہ رہنے والے. محتدین میں، ہدایت یافتہ بندوں میں وہ شامل ہوتے ہیں جو اتقیاء کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. ہدی للمتقین. اور ان کے اوصاف جو ہم 5 وصف کی گفتگو ہم 2-3 جمعہ سے لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں ایک وصف ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا. یہ اساسیت ہے، یہ بنیادی محور اور وہ دائرے پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد دین کو تقویت پانے کے ذرائع، دین میں مستحکم ہونے کا امتیازی ایک سلوک جو عمومیت کو نہیں ملتا، یہ خواص کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ سارا یؤمنون بالغیب کے ارد گرد یہ محور پھرتا رہے. جب تک کہ یؤمنون بالغیب مستحکم نہیں ہوتا، دوسرے کتنے بھی امور آپ کر لیں، انجام دے لیں، عمل کی بلڈنگ بنا لیں، آپ اس میں مستحکم نہیں ہو سکتے. تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ایک وصف بتاتا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، میرا لاڈلا محبوب اتنا پیارا اور ایسی منزل پہ فائز ہے کہ یہ غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، بخالت نہیں کرتا. وما هو الغیب بضنین. تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب کے اس وصف کو خود خالق کائنات، مالک 2 جہاں رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا حبیب لاڈلا ایسا ہے کہ یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخالت
نہیں کرتا. تو یہ وہ غیب ہے جو رب کی عطا سے، رب کی عطا سے. ساری مخلوق کے لیے وہ غیب ہے، رب کے لیے وہ کوئی غیب نہیں. مگر رب کا جو غیبی علم ہے وہ حبیب پاک کو اس پہ دسترس یہ اللہ کی توفیق کے بنا ممکن ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جو ذاتی صفت عالم الغیب ہے یہ اس سے مستثنا ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے وہی وصف والی کیفیت نہیں، بلکہ یہ ایسی امتیازی کیفیت ہے. رب نے ساری مخلوق کو جدا کر کے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میرا محبوب ایسا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخالت نہیں کرتا. تو یہ بات اب دو ٹوک ہو گئی، وہ ان سب کی باتوں کو بالکل دفاع کر دیا گیا جو حبیب پاک کی ذات سے جو ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا والا علم ہے، نہ کہ اللہ کا علم. اور ویسے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی کہ ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جیسے ایک چڑیا سمندر میں ایک اپنی چونچ ڈالے تو جتنا پانی اس کے پاس آتا، تو اللہ کے حبیب کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا ہے کہ وہ چونچ کا علم پوری مخلوق کا ہے اور اللہ کے حبیب کا علم سمندر کی طرح ہے. پھر اللہ کے حبیب کے علم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں حبیب پاک کا علم اتنا ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی آئے اور اللہ کا علم سمندر کے پاس. یہ واضح بات ہے، یہ بنیادی طور پہ عقائد اہل سنت والجماعت مضبوط ہے. اس کو پیش کرنے کا ہمیں سلیقہ اللہ عطا فرمائے. چونکہ لوگ پوری گہرائی سے بات سنتے نہیں، اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، گمراہی کی نظر ہو جاتے ہیں. اللہ ایسی بددیانتی اور ایسی تنگ نظری اور تشنا دلی سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. جو پوری گہرائی سے وسعت سے بات سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، امت مسلمہ فتنہ پپا کرے. اگر ایک دوسرے کی بات سنجیدگی سننے کا مزاج بن جائے تو سارے امت محمدیہ میں کسی میں کوئی بھی اختلاف نہ ملے گا. سنجیدگی سے صرف فہم کا قصور ہوتا ہے، جیسا ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں فہم کا قصور ایسا ہے، بس آپس میں صرف فہم کا قصور ہے. فہم سے اگر آپ کام لے لیں، سنجیدگی سے سن لیں تو یہ سارے عقائد کے اختلاف رفع ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے. ہدی للمتقین، متقین بندوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ سرچشمہ ہدایت ہے. اور متقی بندوں کو یہ ہدایت بنتا ہے کیونکہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں. اور تقوی والے جو بندے ہوتے ہیں، متقی جو بندے ہوتے ہیں، پہلا وصف ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ رب دیتا ہے اس کے شکر پہ اسی پہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیے جو کچھ رب عنایت فرماتا ہے اس میں اپنی دسترس یا اپنی ارتقاء یا اپنی چائیدائی رکھ کے بیٹھ نہیں آتے، بلکہ اس کو کرتے ہیں فراغ دلی سے کرتے ہیں، وہ پھر اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو ہم دیتے ہیں اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں. تو اس سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں ہے. لوگ اپنے دین زکوٰۃ تو فرض ہے نا، تو یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے تو زکوٰۃ ایتائی زکوٰۃ کا لفظ استعمال، اس کے لیے پراکٹیکلی ایک الگ سے مستثنا ایک لفظ ہے وہ استعمال فرماتا ہے. مگر اللہ فرما رہا ہے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو کچھ ان کو عطا کیا جاتا ہے. رب جو دیتا ہے وہ لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پھر خرچ کرتے ہیں، مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں. پہلا وصف غیب پر ایمان رکھنا یاد. دوسرا وصف ان کی کیا ہے؟ جو کچھ رب دیتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق پہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتا. چونکہ یہ جو مال ہے کس کو مرغوب نہیں، کس کو محبوب نہیں. مال کی محبت کس کو نہیں ہے؟ بولیے. وقت کے خطیب سے امام سے لے کے مؤذن کسی کو بھی اس سے برات حاصل نہیں ہے. تو سوچئے یہ امت کے خاص لوگ ہوتے، مؤذن کے امام، مؤذن، خطیب، علماء،
صلحاء خواص لوگ ہیں، کیا ان کو مال کی محبت نہیں ہوتی؟ اس سے کوئی بول سکتا میں برات حاصل کر لیا بول کے؟ ہاں؟ تو مال کی محبت فتنہ، آل کی محبت فتنہ، ان اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن بول رہا یہ ہے فتنہ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اسے محبت ہونا فطرتاً یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، از خود یہ امتحان ہے، از خود یہ ایک امتحان، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن بول رہا یہ کوسا مال فتنہ ہے، کوسی اولاد فتنہ ہے، مما رزقناہم تو پورا آ گیا، ہم ينفقون کا جو لفظ ہے وہ ہم ينفقون جس کے پاس نہیں ہے وہ مال فتنہ۔ اولاد آنے کے بعد اولاد کو صالح بنا دیا تو ٹھیک ہے، صالح نہ بنا سکا تو وہ اولاد فتنہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ وضاحت ہو گئی قرآن سے، قرآن کی احکامات کی وضاحت دیکھیں۔ اولاد صالحین کے درجے میں آ جائے، صالحیت میں آ جائے تو وہ باقیات الصالحات یہاں بھی نفع دے گی، مرنے کے بعد بھی اس کی منفعت کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے ہاتھ سے اپنے اعمال سے اپنے سماعت و بصارت جو تم عمل کر کے نام عمل تمہارا چلتا تھا وہ بند ہو جائے گا تمہارے حرکات و سکنات سے، مگر اولاد صالحہ کی وجہ سے یہ علت بنتا ہے کہ وہ دفتر لکھا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ حال میں مصطفیٰ شریف صاحب کی نکتہ بتایا، درس میں ان کے ساتھ میں تھا، بڑی اچھی پیاری بات ہے کہ بھئی بہت سارے، ایک حدیث شریفہ ہے کہ بہت سارے لوگ گناہگار مریں گے، جب قبر سے نکلیں گے تو نیکوکار ہوں گے۔ بولے یہ کیسا ممکن ہے؟ تو بولے یہی ذریعہ ہے، باقیات الصالحات چھوڑ کے جائیں گے تو دفتر بند نہیں ہو کے کیا ہوگا، ان کا دفتر چلتا رہے گا۔ تو مرے وقت تو گناہگار تھے، مر گئے، جب نکلے قبر سے تو نیکوکار ہو کے نکلے۔ کیوں؟ کہ نیک اولاد، ان کا جو مال جو انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا وہ مال کا سلسلے عمل جو ان کا تھا، باقیات صالحات والا جو عمل تھا وہ چلتا رہا۔ تو مدارس پہ خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا اور طلباء پہ خرچ کرنا، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو لامتناہی، اس کا اختتام نہیں ہوتا، اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو عالم بنا دیے، کسی کو حافظ بنا دیے، آپ سمجھتے کہ اس پہ ختم ہوتا نہیں، اب وہ جس کو بھی جو سکھاتا جائے گا پھر وہ سیکھ کے کسی کو سکھاتے جائیں گے، اس کا سلسلہ لامتناہی، اس کی انتہا نہیں ہوتی، قیامت تک چلتا رہ سکتا ہے۔ آپ کا اخلاص چاہیے، بس آپ مخلص بن کے کسی اہل علم کو تیار کر دیں یا اہل علم کی جماعت کو تیار کر دیں یا کوئی مرکز علم کی امداد کر دیں تو اب قیامت تک اس کا سلسلہ رکے بغیر چلتا رہے گا، رک نہیں سکتا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ہم ينفقون مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ رب دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کرتے، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ اللہ تعالیٰ حبیب پاک پہ نازل کیا اس پر بھی یقین رکھتے، اور حبیب پاک سے پہلوں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی عقیدہ ایمان کا یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، برا نہیں بولتے کسی کو۔ تو برا بولنا کا مزاج مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ کوئی برائی لے کے آتا ہے تو اس کا خاتمہ کیسا کیا جائے، اس کا دفاع کیسا کیا جائے، یہ محرکانہ صلاحیت، تدبرانہ صلاحیت فطرتاً ایمانی لوگوں میں اللہ تعالیٰ اجاگر کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کام لے لیتے ہیں۔ کسی کا دل پہ خراش لگائے بغیر الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ کے تحت، کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ہر کام میں صدقہ دیتے رہتے ہیں مسلمان لوگ، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر وقت صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے، اچھی اچھی باتوں کے ذریعے، عمدہ باتوں کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے۔ جیسا اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کے تعلق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے لاڈلے حبیب آپ لوگوں کو دعوت دیجیے،
آپ کے رب کے راستے کی طرف، سبیل ربی بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں کے ذریعے، حکمتوں کے ذریعے۔ تو ہم دین کی اشاعت کا بھی کام کریں گے تو کسی کو برا بولنے کی ہمیں ضرورت باقی نہیں، اور دین کے استحکام کا ہم کوئی کام کریں گے تب بھی کسی مخالف کے ساتھ ہمیں بھیڑنے کی ضرورت باقی نہیں، کیونکہ ہمارے کلام میں اللہ کی طرف سے وہ سحر البیانی ملتی ہے شیریں کلامی کے ذریعے کہ ہمارا کلام بھی مخلوق کے درمیان صدقہ بن جاتا ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ معیار پہ ہمیں پہنچنے کی، سعی کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس طرح محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، ہم تقدم میں نہیں لگیں گے، ہمیں وہ منزل، وہ مقام حاصل نہیں ہوگا بندگی کا جس کا اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے اشارہ فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، حبیب پاک علیہ السلام و تسلیم سراپا ہمارے لیے اللہ نے نمونے زندگی بنایا، نمونے بندگی بنایا۔ جب تک ہم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے کامل طور پہ جڑیں گے نہیں، رب سے ہم جڑ نہیں سکتے۔ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، زندگی بکھری پڑی ہے، زندگی بکھری پڑی ہے، اور اب ہمارا تصور یہ ہے کہ اب ہم حبیب پاک کے چھبی کو اپنانے والے، حبیب پاک کے اسوا کو اپنانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ تماع ہے، یہ آرزو ہے، اچھی ہے، مگر یہ آرزو، یہ تماع اسی وقت اکمل ہوگی، مکمل ہوگی جب ہم کیا کریں گے؟ صحیح کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جستجو کریں گے۔ جب تک کہ ہم اس طریقے سے کوئی کام نہیں کریں گے جو کرنے کی بنیادی اساسی اہم ضرورت ہے، اس وقت تک وہ منزل ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن آنے والا ہے، 22 جمادی الثانی، آج 19 ہے۔ تو یہ جو صفات متقی بندوں کی ہیں، یہ اوصاف میں ہم جب صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم صدیق کہتے ہیں، یہ صدیق کا لقب جو ملا، اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب میں مکمل ہو گئے۔ کیا بولیے؟ متقی کی جو پہلی صفت اللہ بیان فرمایا، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو غیب پہ ایمان کا جو اپنا پہلو، جو حقیقی طور پہ جو کردار سیدنا ابوبکر صدیق نے پیش کیا، وہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے مثال بن گیا۔ آقا دو جہاں، قاسم کوثر، وما ہوا علی الغیب بضنین، غیب کا علم دینے بخلق نہ کرنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے اور معراج شریف سے واپس آئے، اور ابتدائی اسلام کا دور، ابتدائی اسلام کا دور، بالکل ابھی اسلام پھل رہا پھول رہا ہے، اعلان نبوت کا دوسرا سال، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے غم کے بڑے بڑے پہاڑ پھوٹ پڑے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آپ کو بہت بڑا انعام، اکرام سے اللہ نے آپ کو نوازا کہ آپ کو معراج عطا فرمایا۔ اور حبیب پاک کا جو یہ وصف ہے، یہ ساری ماں سوا اللہ سب پر برتری دے دیتا، ماں سوا اللہ سے، اللہ کے قرب میں جو برتری حبیب پاک کو حاصل ہے، وہ معراج ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی اور نہ نبی کو یہ مقام ملا روئے زمین پر، نہ کسی اور مخلوق خدا کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ سید الملائکہ جبریل بھی رشک کرتے ہیں حبیب پاک کے اس درجے پر، حبیب پاک کو جو اللہ نے یہ انعام، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کے دوسرے سال جب تشریف لا لیے معراج سے، جب آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد
اعلان کیا کہ اللہ جل مجدہ نے اس جسد خاکی کے ساتھ مجھے اپنا مہمان بنایا اور اپنے دیدار سے مجھے نوازا، اور اس سے پہلے میں مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کی امامت کیا۔ بہرحال پورا آپ آقا علیہ السلام نے بیان کیا تو سارے کفاران مکہ مذاق بنا دیا، حبیب پاک کے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ غیب تو وہی ہے نا جو سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن چیز نہیں ہے۔ یہ سارا معجزے معراج بالکل غیبی ایمان پر بولیے منحصر ہے۔ جس کا ایمان غیب پر ہے وہی اس کو قبول کر سکتا ہے، اور جس کو غیب پہ ایمان نہیں ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس کو ایمان کی کسوٹی کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کو ایمان کی کسوٹی کہا جاتا ہے۔ جو اس میں رمق برابر بھی جنبش کر دے تو ایمان سے اس کا ہاتھ دھل جاتا ہے، ایمان سے بالکل باہر ہو جائے گا۔ کئی لوگ اس معجزے سے جو بھی ہمکنار نہ ہوا وہ رانا گیا، بہت سمجھ کے سمجھنا ہے اس کو۔ تو جیسے ہی حبیب پاک نے بیان کیا تو ابو جہل نے سب کو اکسایا کہ چلو اب موقع مل گیا، جس کی وجہ سے ان کو استحکام ملا ہے اشاعت دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، اس کو ہم اپنی طرف کر دیں گے۔ وہ ذات تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ بولے چلو ان کے وجہ سے ان کو تقویت مل رہی، لہٰذا ان کو ابو قحافہ آپ کے لقب تھا، ان کو اپنی طرف کر لیا جائے گا۔ فوری دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، پوری کفار کی جماعت مل گئی۔ بولے کہ اے ابو بکر سنو، تمہارا رفیق ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے ایک لمحے میں، ایک وقفے میں اتنا بڑا سفر کیا جائے؟ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے ساتوں آسمان لامکا پہنچ کے او قاب قوسین او ادنا کا مقام پا کے آگے ما ذاق البصر وما طغى کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی رؤیت کر کے آیا، یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر بڑی مزاح کا قید مسکراہٹ سے بولے، ارے نادانو، تم تو یہ بہت ادنا بات کر رہے ہو، میرا حبیب اس سے بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، اس پہ یقین نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پہ یقین رکھنے کا جو صفت ہے مومنین کی، حضرت صدیق اکبر جیسی ہونی چاہیے۔ اور صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون کی صفت میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مشہور شورِ آفاق آپ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بولے کہ دیکھو اسلام کو تمہارے سرمایہ کی ضرورت ہے، جس سے جو بن پڑتا ہے اس کی امداد کیجیے۔ تو جیسا ہی یہ اعلان ہونا تھا کہ سارے صحابہ اپنی اپنی صحیح میں اپنے اپنے اعتبار سے مال و اسباب لا کے ڈالنے لگے۔ حضرت عثمان ذی النورین اہل ثروت صحابہ میں سے تھا، غنی کا لقب بھی ہے آپ کو، بہت مالدار۔ یہ غنی کے معنی بے نیاز ہونا ہے، یہ غنی کے معنی سرمایہ سے بے حساب لبریز رہنا۔ تو آپ میں دونوں بھی چیزیں تھیں، لبریز ہونے کے باوجود مال سے بے نیاز تھے آپ کی صفت ایسی ہے۔ صحابہ کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت سمجھ لیے تو ہماری سیرت خود بخود اسوہ رسول پہ قائم ہو جاتی ہے۔ خیر، حضرت عثمان ذی النورین آدھا مال ڈالے، بے حساب مال، تا حد نگاہ اونٹوں کی انبار لگا دی۔ حضرت عمر فاروق جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں ابو بکر سے سبق لے جاؤں آقا کی نظروں میں، پتہ نا پیار جب ہو جاتا ہے، محبت جب ہو جاتی ہے تو اپنے معشوق کے سامنے ہر کوئی دوسروں سے مستثنیٰ ہو تو اس کے قریب ہونے کی چاہ رکھتے کہ نہیں رہتے بھائی؟ ہاں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے حساب مال لائے دیے اور سمجھے کہ میں آج ابو بکر سے سبقت کر لوں گا۔ تصور رہا ان کا، خیال رہا ان کا۔ اس کے بعد سارے آ گئے، اب انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ دیکھیے تو ایک نہیں اونٹنی پہ کچھ بھی کجاوا رکھا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، دور سے ڈھلتے ڈھلتے آ رہے۔ قریب آئے تو دیکھے تو کیا ہے، کجاوے سے سامان نکالے تو سارا گھر کا سرمایہ ہے۔
اللہ کے رسول اس کے بعد مختلف سب صحابہ سے پوچھے آپ کتنا لائے، آپ کتنا لائے؟ تو سب بولے کہ یا رسول اللہ آدھا رکھا آدھا لایا، کوئی بولے پاؤ رکھا سلوس لایا۔ صدیق اکبر سے پوچھے کہ صدیق اکبر تم کیا لائے اور گھر کے لیے کیا رکھے؟ تو بولے یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں سرمایہ تھا سب لا لیا، گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ۔ تو یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، یؤمنون بالغیب بھی سمجھ رہا آپ نے، اور ومما رزقناہم ينفقون بھی سمجھا۔ بڑی خوشی ہوئی، میں سارے مصلیان کرام ابھی تو آئے نہیں، آنے میں وقت لگتا ہمارے مصلیوں کے لیے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ جمعہ مسجد کی تعمیر میں بڑی دل کھول کے آپ لوگوں نے سعی کی، کوشش کی۔ اللہ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور جیسے جیسے آپ کی مسجد آپ کی ایمانی جذبے سے شہرت پائے گی تو لازمی چیز ہے کہ ضرورت مند بھی آتے جائیں گے۔ جہاں امید بنتی ہے وہاں ضرورت مندوں کا تانا بنتا ہے، اور جو تانا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس خطے کو قبول کر رہا ہے۔ اس خطے کے باشندوں کو اللہ کی طرف سے انعام کی منزلیں قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے اوپر خاص اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کسی بھی قسم کا، میں ناراض نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ اس قابل تو بنایا کہ وقت کا ایک جری زبان، ایک دم چراغ چونڈا بڑا بدتمیز شخص بھی اگر ہے تو انہیں آگے مخاطب تو ہوا، اس بات کو سمجھا کہ میں کچھ جواب دے سکتا ہوں، ہے نا؟ یہ اہل سمجھنا، کسی کے لیے کوئی تصور کرنا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو جو جیسا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام پہ ہونے کا احساس دلواتا ہے۔ تو اب دور دور سے لوگ جامع مسجد کلثوم پورہ کو آ رہے ہیں، تو یہ امید لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں کے مصلیان اکرام ان کی امداد فرمائیں گے، تو اللہ کی طرف سے آپ کی شان بڑھ رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے چاپلوسی کرا تو میرے جیب میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ میں بھی آپ میں شامل ہوں، اور یہ کھرا بولنے کا مزاج صاحب یہ ہمارے اسلاف سے ملا، ایسا سوچے نہیں خطیب صاحب ایسا کھرے انداز نہیں بول رہے، یہ حقیقت بھی ہے نا، صاف صاف گوئی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بولنا ہے، تو کھری بولی ہر جگہ چلتی ہے نا، دل توڑنے والی نہیں ہے، میں چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ جمعہ آپ نے مسجد کے لیے بہت اچھے انداز میں سعی کی، اور جو سائل آیا تھا وہ بھی بہت مسرور ہو کے دعائیں دیتا ہوا گیا۔ تو اتفاق سے آج بھی 2 سائلین آئے ہیں، 2 قاصدین آئے ہیں۔ ایک کافی دور سے آئے ہیں، جامع عربیہ مفتاح العلوم، جو ایک میرٹھ پہ جو ہے نا یو پی میں ایک مدرسہ ہے، یہاں پہ بے حساب بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور یہاں بہت سخت ضرورت ہے تعاون کی۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ علم حاصل کرنے والوں پر اگر آپ خرچ کریں گے یہ باقیات الصالحات ہیں۔ اور یاد رکھیے، مال، محبت، یہ ایک بنیادی علت، ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پروردگار فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب شے جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے آپ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ نیکوکار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو نیکی حاصل کرنے کا جذبہ کس میں نہیں ہے بولی؟ تو ابھی تھوڑی گرمی باقی ہے، آج تاریخ 13 ہے، اب یہ 13 تاریخ میں کیا پتہ ہے 13 تاریخ کا، اور اللہ کے آپ ہیں یقیناً، تو اب آئیے نماز بھی پڑھیے، نماز کے بعد اس طرف اس صفت کو مضبوط کیجیے کہ مسجد کی تعمیر، اور ایک مدرسے کے لیے ایک صاحب آئے ہیں، اور ایک صاحب مفتاح العلوم سے آئے۔ اب جو مسجد کے لیے، جو تعمیر کے لیے صاحب آئے، وہ 2-3 جمعہ سے تشریف لا رہے ہیں، انہیں یہ کہہ کر ہوگا کہ اس جمعہ میں لوگ ہیں بھائی، آئندہ جمعہ اعلان کریں گے۔ تو انتظامیہ کا یہ عمل بھی بڑا اچھا ہے کہ ہر کسی کو آتے کی دے رہے نہیں، تھوڑا جانچ رہی انہیں واقعی ضرورت مند ہے نہیں ہے۔ اسی لیے میں کسی کی چھٹی لیتا نہیں۔ لوگ ناراض ہوتے، خطیب کیا کرنا ہے، خالی بول دینا ہے، نہیں صاحب، اصول ضروری ہے، چونکہ یہاں پہ جب اللہ نے ان کو منتخب کر رہا ہے پروردگار،
ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آ رہا ہے تو یہ جذبہ صحیح جگہ پہنچنا، صحیح راہ میں جانا، صحیح سمت اس کو لگنا چاہیے. تو اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے، انتظامیہ ساتھ دے رہا ہے. تو میں انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تحقیق کے بعد لوگوں کو یہاں تک اعلان کے لیے بھیج رہے ہیں. تو یہ جو لوگ آئے ہیں، ایک تو مؤذن صاحب کے استاد ہیں، آپ کا جو مؤذن صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں نا، ان کے استاد ہیں. تو یہ خود اس مدرسے سے فیض لیے ہوئے. تو آپ سمجھ سکتے کہ یہ مدرسہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور وہاں کیسا کام ہو رہا ہوگا. اور دوسرے شاید 3 جمعہ سے آ رہے ہیں، ان کی تحقیق سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس آپ کے کیا بولتے ہیں وقار آباد سے آئے. تو وقار آباد پہ وہاں پہ واقعی مسجد بن رہی ہے اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. نہیں اب بیٹھ جائیے، تعارف وغیرہ. تو آپ حضرات ان کا بھی تعاون کیجئے، ان کا بھی تعاون کیجئے. اللہ جو دیا جذبے آج ابو بکر دکھا دیجئے کہ ابو بکر سے کتنا عشق ہے، اس کو اپنے عمل سے ظاہر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے مخلصانہ عمل کو قبول فرمائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے پروردگار عالم، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عمل کی زندگی کردار حبیب پاک کے اسوے سے جڑنے والے کردار کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت رضا کریم طیبہ عطا فرما. اے باری اللہ، تیرے حبیب کی محبت میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے جو بھی اوصاف اور جو بھی جذبات ان کو میں نے سپرد کیا ہے مولا، اس میں خیر عطا فرما اور اس مخلصانہ جذبے کو قبول فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ.